کشمیر میں سیاحوں پر حملہ ہوا ہے، آپ کو پتا ہوگا۔ اچھا، اس میں انڈین میڈیا نے پاکستان پر، آپ کو معلوم ہے ابھی 2-4 دن پہلے سیاحوں پر ایک بہت بڑا اٹیک ہوا ہے، تو انڈین میڈیا نے پورا آگ کے گولوں اور توپوں کا رخ جو ہے نا میڈیا نے وہ پاکستان کی طرف کر دیا ہے۔ سنتاس معاہدہ توڑ دیا ہے۔ سنتاس معاہدہ وہ دونوں پارٹیوں میں سے کسی کو بھی توڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو انڈیا اگر یہ کام کرتا ہے یہ بین الاقوامی لاء کی خلاف ورزی ہے۔ تو انڈیا تو جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن آپ اس وقت پاکستان کا حال دیکھیں، پاکستان کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں پھیلا رہا۔ وہاں لوگوں کو ویزے بھی مل رہے ہیں، سکھوں کو کتنے ویزے دیے پاکستان نے ابھی۔ اگر انڈیا پاکستان میں ایسا کوئی کام ہوتا ہے نا، پاکستان میں کوئی ملک کے اندر کوئی ایسی کاروائی ہو، انڈیا کتنا خوش ہوتا ہے۔ ابھی 100 فوجی اٹھا لیے تھے، کتنا انڈیا نے اس کو پروپیگنڈا کیا۔ انڈیا میں کوئی ایسی تخریب کاری کا واقعہ ہوتا ہے، پاکستان اس پہ کبھی بھی کوئی ایسا رسپانس نہیں دیتا جو غیر سنجیدہ لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اس سے آپ انڈیا پاکستان کے میڈیا کا فرق دیکھ سکتے ہیں۔ تو مودی سرکار جو کر رہی ہے وہ تو کر رہی ہے۔ اچھا، انڈیا کا مطلب ہمارا انڈیا نہیں ہوتا جب ہم انڈیا کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ انڈیا بھی دوسرے ملکوں کی طرح ایک ملک ہے جہاں اچھے لوگ بھی ہیں، جہاں برے لوگ بھی ہیں، اور انڈیا میں آج بھی میجورٹی مودی سرکار کے ساتھ نہیں ہے۔ مودی کو لانے والا وہ اسلام دشمن طاقتیں ہیں، بہت کرپشن کے ذریعے اس کو لایا گیا ہے۔ کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی اس کی جو کرتوت ہیں اس سے مطمئن نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اپنی سیاسی جماعتوں میں بعض لوگوں پر افسوس ہوتا ہے جو ایسے موقع پہ وہ رسپانس دے رہے ہیں جس سے انڈیا خوش ہو۔ بھائی جب کوئی غیر، آپ یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ حملہ جو ہوا ہے یہ پاکستان نے نہیں کروایا، جو وہاں حملہ پاکستان کے بھی جو حالات اپنے چل رہے ہیں وہ پاکستان یہ نہیں کر سکتا کہ بین الاقوامی پنگے لینا شروع کر دے۔ اس وقت انڈیا کو بہانا چاہیے اس وقت پاکستان پہ اٹیک کرنے کے لیے۔ وہاں کے جو مسلمانوں کی حالت انڈیا نے کر کے رکھی، انڈیا سے مراد مودی گورنمنٹ ہے، جو مسلمانوں کی حالت کر کے رکھی ہوئی ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ کس طرح مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، کیسی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، کسی مسلم کو پکڑ کے ڈنڈوں سے مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں اس کو، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے یہ باتیں۔ تو اس وقت ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان کے ملک میں کچھ فساد ہو، کوئی برا ہو، جس کو مودی کہا جاتا ہے، جو اسرائیل کی ایجنٹ ہے، وہ انڈیا میں قتل کرا رہے ہیں۔ 2011 میں کتنے اچھے حالات تھے انڈیا پاکستان کے، لوگ جا رہے تھے، آ رہے تھے، تجارت تھی، کیونکہ مودی کی حکومت نہیں تھی اس وقت۔ وہ بھی انڈیا تھا، وہ بھی پاکستان تھا۔ آج جب سے ان کی حکومت، مودی کی حکومت آئی ہے، اسرائیل کا ایجنٹ ہے بھائی، یہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے ساری دنیا۔ احمد آباد میں فسادات کس نے کرائے تھے؟ آج جا کے دیکھ لو، وہ ویڈیوز پڑی ہوں گی، احمد ماں باپ کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ایک چھوٹا معصوم بچہ فٹ پاتھ پہ لیٹا ہوا بیٹھا ہوا حسرت سے اپنے ماں باپ کی لاشوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ظلم کس نے کروایا تھا؟ تو مودی نے کروایا تھا۔ تو آج ہمارے ہاں کچھ لوگ مودی کا ساتھ دے رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے۔ نہ ہم پہلے انڈیا کے دشمن تھے، نہ آج ہم ہیں، نہ ہم پہلے انڈیا کی عوام کے دشمن تھے، نہ آج ہم ہیں، نہ انڈیا کے لوگ پاکستان کے دشمن ہیں۔ یہ ایک خاص ایک گورنمنٹ ہے جو آخری سانسیں لے رہی ہے، انشاءاللہ مرے گی، یہ انہی کے لوگوں کے ہاتھوں مرے گی۔ اس نے یہ فسادات کروائے ہیں خود اپنے ملک میں، اس نے یہ پاکستان کبھی سیاحوں پہ حملہ، اور پاکستان ابھی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے پنگوں سے ہٹا کے باہر پنگے لینا شروع کر دے۔ وہ ہمارے اپنے ملک کے حالات دیکھو، فوج یہاں انوالو ہوئی ہے، یہاں سے اتنی بغاوتیں اور اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس اتنے ہیں، اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ ان کو بہانا چاہیے کچھ کرنے کے لیے، تو الزامات پاکستان پہ ڈالنا شروع کر دیے، اور اب جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ہم کس کا ساتھ دیں گے بھائی؟ ہماری فوج اچھی ہو بری ہو بھائی، ہمارے گھر کا مسئلہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ دودھ کی دھلی ہوئی فوج ہے، ان میں جو کرپشن ہے وہ سب کو پتا ہے، جو کرپٹ لوگ اس میں آئے ہیں گئے ہیں سب کو پتا ہے، لیکن بھائی ہم اسٹیٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ اچھے بھی ہیں اس میں، برے بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ ہم فوجی افسروں سے بھی ملتے ہیں، سیاستدانوں سے بھی ملتے ہیں، ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں، مولویوں میں ہر طرح کے ہیں، سیاستدانوں میں ہر طرح کے ہیں، فوجیوں میں بھی ہر طرح۔ یہیں سے تو یہ کوئی باہر سے تھوڑی اترتے ہیں، یہیں کے لوگ ISSB کر کے پاس ہوتے ہیں۔ جو جتنا کرپشن کا ریشو پبلک میں اتنا ہی کہاں ہے؟ اتنا ہی فوج میں۔ جتنا ایمانداری کا ریشو پبلک میں اتنا ہی کس میں ہے؟ فوج میں بھی ہے۔ تو سب یہیں سے جا رہا ہے مال۔ تو اب یہ ہے کہ بھائی جب اسٹیٹ کی بات آئے گی تو ابھی اس وقت جو ہے نا، کوئی ایسا کام نہ کرو جو مودی کو خوش کرے، اور فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ بتاؤ مودی کو کہ بھائی اس موقع پر ہم کس کے ساتھ ہیں، تمہارے دانت توڑ دیں گے، سمجھ رہے ہو؟ تمہارے دانت توڑ دیں گے اگر پاکستان کی طرف حملہ کرنے کی کوشش کی، تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ اور فوج کا مورال بڑھاؤ اس موقع پہ،
ڈی موٹیویٹ مت کرو اس موقع. فوجی جوان ہمارا پیچھے جذبہ ہوگا, ہماری طرف سے ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا تو لڑیں گے, ورنہ یہ نہیں لڑیں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ورنہ یہ نہیں لڑیں گے. بولیں گے جس کے لیے ہم جانے دے رہے ہیں وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں, تو ہم کیوں لڑیں ان کے لیے؟ تو یا پھر فیصلہ کر لو ہم پاکستانی نہیں ہیں تو دفع ہو جاؤ پھر یہاں سے. سمجھ رہے ہو؟ بھاگ جاؤ یہاں سے. اللہ ہمیں ہدایت دے. انڈیا مودی تو جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن ہمارے اپنے لوگ بھی کوئی اچھا نہیں کر رہے. تو آپ شخصیات سے محبت کرو, نفرت کرو بھائی, اس میں لمٹ کراس کرنے کی کوشش نہ کرو. میں نے تو کتنی تعریفیں کی عمران خان کی بھائی. عمران خان کے دور میں مولویوں میں شاید میں اکیلا ہی کھڑا ہوا تھا عمران خان کے ساتھ, لیکن یہ تھوڑی ہے کہ عمران خان کی محبت میں اسٹیٹ کے خلاف ہو جاؤں, میں پوری فوج کے اطلاق خلاف ہو جاؤں. میں پاگل ہوں کیا بھائی؟ ہم نے عمران خان سے محبت بھی اس لیے کی, ہمارا خیال تھا اسٹیٹ کو بچائے گا. یہ تو پہلے اسٹیٹ ہے, وہ بچائے گا نہیں بچائے گا یہ ایک سیاسی ٹاپک ہے, بچا پایا نہیں پایا یہ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, یہ ایک ٹاپک ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے. لیکن پہلے کیا ہے بھائی؟ اسٹیٹ ہے. پہلے کیا ہے؟ پاکستان ہے. نہ کسی کی نفرت میں ہم پاگل ہوں گے, نہ کسی کی محبت میں ہم پاگل ہوں گے, نہ کوئی ہمارا چاچا ہے, نہ کوئی ہمارا ماموں ہے. اس میں ہمیں ہمارے پیش نظر سب سے پہلے اسٹیٹ کو فوکس کرنا ہے. اور اداروں کی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے. آپ کے پاس اگر اس آرمی کا کوئی آلٹرنیٹ ہے تو لے آؤ, میں اس کو پروموٹ کروں گا. فی الحال ہمارے پاس اس کے علاوہ میں اور آپ نہیں بچا سکتے بارڈر کو گلی ڈنڈوں اور غلیلوں سے, ہے نا. لوگ کہتے ہیں یہ ایٹم بم کس کام کے لیے رکھا ہوا ہے. ایٹم بم اگر اسرائیل پہ پھینک دیا جائے تو صرف اسرائیل تباہ نہیں ہوگا, غزہ بھی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. باقی فوج کو پر دباؤ ڈالنا چاہیے, میں اس دباؤ کے مخالف نہیں ہوں. حکومتوں پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ غزہ کے لیے کچھ کریں, اس دباؤ کو کہ ہم خلاف نہیں ہیں, لیکن آپ وہ کام نہ کریں ان کو ڈی موٹیویٹ کر کے کہ اس پہ راہ خوش ہونا شروع ہو جائے کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ یہاں کی عوام خود بخود ہی کر رہی ہے. یہ مت کرو آپ. اللہ ہدایت دے بھائی. ابھی نندن نے جو ایک اچھا کام کیا تھا نا, سوری عمران خان کو ہٹانے میں آپ نہ ساتھ دو فوج کا, ہاں لانے والے بھی فوجی تھی. میں اختلاف کی بات کر رہا ہوں, اگر کسی کو ہے تو نہ دے ساتھ. اس میں آپ کو ہم فوج کے ساتھ نہیں ہے, کیوں وزیر اعظم کو ہٹا دیا, کیوں شہباز شریف کو ہٹا دیا, نہ دو آپ. کوئی دے گا کوئی نہیں دے گا, دونوں رائے ہو سکتی ہیں, لیکن جہاں ملک کے دفاع کی بات آئے گی, فوجی شہید ہو رہے ہوں گے, تو بھائی ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم فوج کے ساتھ ہیں. سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھو گے تو پھر نسلیں یاد رکھیں گی. ابھی سمجھ جاؤ, یہ میڈیا سے ٹک ٹاک سے یہ فیس بکیوں کا کام نہیں ہے, یہ ٹک ٹاکرز کا کام نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے.